پچھلی قسط میں اسمیں عادل کے گھر فاطمہ سے معافی مانگنے جاتی ہے تو فاطمہ اسے معاف کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس کے باعث طلاق کے بعد اس کے باپ کے قاتل سے شادی کر لیتی ہے تو عادل اسے واپس اس کے گھر فرتونہ ہاؤس چھوڑنے جاتا ہے۔ دونوں خاموش ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب عادل فرتونہ ہاؤس کے باہر گاڑی روکتا ہے تو اس میں ہوش میں آتے ہوئے کہتی ہے کیا ہم پہنچ جائے؟ عادل کہتا ہے ہاں ہم پہنچ جائے ہیں تمہارے گھر فرتونہ ہاؤس۔ اس میں دکھ سے آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس کے لیے ماضی سے نکلنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں اس میں فرتونہ ہاؤس میں کام کرتی تھی وہ اور عادل ایک دوسرے کے خواب دیکھتے تھے۔ اس میں گاڑی سے اتر کر بنا اس کی طرف دیکھے گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں میں چھلکنے کو بےتاب ہوتے ہیں۔ وہ گھر کے اندر جا کر جوتے بدل کر اپنے کمرے میں جاتی ہے جہاں سیف جان اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس میں سے کہتی ہے ماں تمہیں کوچاری کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ چکی ہے، اس نے مجھے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ سیف جان اپنی ہی باتیں کیے جا رہی ہوتی ہے۔ جب اس کی نظر اس میں پر پڑتی ہے تو وہ حیران ہوتی ہے جبکہ اس میں روتے ہوئے اس کے گلے لگتی ہے۔ دوسری طرف عادل اس میں کو چھوڑ کر الینی کی طرف آ جاتا ہے اور چاکر کو جانے کی اجازت دیتا ہے اور خود وہیں باہر پڑی کرسیوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ زیرف ویڈیو کال پر شیرف کو جلا ہوا گودام دکھاتی ہے۔ شیرف نقصان کا پوچھتا ہے تو زیرف کہتی ہے 40 ایکڑ اراضی جلائی گئی ہے، 5 سال کی پیداوار ختم ہوئی ہے، گودام میں رشیا جانے والی ساری چائے جل چکی ہے۔ زیرف اپنے ساتھ کھڑے آدمی سے کہتی ہے کتنا نقصان ہوا ہے اور ساتھ ہی شیرف کی کال سکرین اس کی طرف کر دیتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے 50 ملین سے زیادہ کا نقصان ہے۔ شیرف سن کر پھونکے مارنے لگتا ہے۔ زیرف اس شخص کو جانے کا کہتی ہے اور خود شیرف سے کہتی ہے تمہاری ماں کہتی ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں یہاں ان کے سونے کے بعد آئی ہوں۔ شیرف کہتا ہے اس کا بدلہ لیں گے بھابھی، بہت بڑا بدلہ۔ زیرف پھر کہتی ہے شیرف میرے پیارے تمہاری ماں کی دونوں آنکھیں مجھ پر ہیں، حتیٰ کہ میرے پاس رقم بھی نہیں، عروج نے بھی سختی کی ہوئی ہے۔ شیرف کہتا ہے تم کچھ نہیں کرو گی بھابھی، میں سب کروں گا۔ صبح کے وقت حیدر چھپتے چھپاتے عروج کو گھر پر ایس ٹی کارڈ دینے آتا ہے۔ وہ عروج سے کہتا ہے کل شیرف جیل سے رہا ہو رہا ہے تو کیا آپ جائیں گے؟ عروج کہتا ہے ہاں۔ حیدر کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں صبح کل آ جاؤں گا۔ اس میں عروج سے پوچھتی ہے کون تھا؟ عروج بتاتا ہے یہ تمام کشتیوں کی کیمرہ ریکارڈنگز ہیں۔ تبھی زیرف وہاں آتی ہے اور پوچھتی ہے تو عروج بتاتا ہے یہ تمام کشتیوں کی کیمرہ ریکارڈنگز ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ الینی کو کس نے سمندر میں گرایا۔ اس میں زیرف کو چیلنج کرنے کے انداز سے دیکھتی ہے۔ زیرف غصے سے کہتی ہے جہاں 40 ایکڑ اراضی جلی، 50 ملین کا نقصان ہوا اور تم اس یونانی لڑکی کے خیال میں ہو۔ عروج ماں کے پاس آ کر کہتا ہے 40 ایکڑ اراضی آپ کی اپنی وجہ سے جلائی گئی، آپ کا گودام جلائے گا کیونکہ آپ نے اس لڑکی کے بال کاٹے، بدلے کو بھول جائیں، اگر دوبارہ ایسا کیا تو باقی کے 40 ایکڑ اراضی میں خود جلا دوں گا۔ اس میں عروج سے کہتی ہے شاباش لڑکے۔ زیرف کہتی ہے تمہاری وجہ سے یہ اس حد تک پہنچا ہے۔ پھر وہ اس میں سے کہتی ہے تو چلو کوچاری سے عارضی صلح کر لیتے ہیں، تم تو پہلے ہی کل اس بدماش کی گاڑی میں گئی تھی۔ اس میں کہتی ہے کل آپ اس وقت بے ہوش ہو چکی تھی اپنے اراضی کے جلنے کے دکھ سے، جیسے ہی آپ کو ہوش آیا ہجران نے یہ سب پھیلا دیا۔ زیرف غصے سے اٹھ کر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرا دماغ مت خراب کرو، تم یہ سب جھٹلا نہیں سکتی، ایک شادی شدہ لڑکی ہمارے بدترین دشمن کی گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ اس میں کہتی ہے آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میری شادی کو اس سے کیا مسئلہ ہوگا؟ میں وہاں فاطمہ سے معافی مانگنے گئی تھی، جو آپ نے کیا اس کے لیے آپ اپنی غلطی کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرتی، لیکن آپ مجھ سے اس کا تقاضا کر رہی ہیں۔ زیرف اس میں سے کہتی ہے تمہاری زبان بہت لمبی ہوگی ہے، مجھے کاٹنا پڑے گی اگر تم جواب دو گی۔ عروج مسلسل ماں کی باتیں سننے کے بعد اسے کہتا ہے بس اب بہت ہوگی، اگر جھگڑنا ہے تو کوچاری سے جھگڑ لو، لیکن اگر اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو آپ سے سوال کرے گا۔ پھر وہ ماں سے کہتا ہے بیٹھ کر یہ ریکارڈنگ دیکھیں، میں آپ سب کی باتوں سے تھک گیا ہوں۔ عروج ایک کے بعد دوسرا ایس ٹی کارڈ لگا رہا ہوتا ہے جب زیرف اس کے پاس بیٹھنے کے لیے کرسی ہٹاتی ہے اور پھر درد سے کراہنے لگتی ہے۔ عروج اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا ماں؟ وہ ماں کو صوفے پر بٹھاتا ہے جبکہ اس میں ریکارڈنگ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے اس کی بہن کی ریکارڈنگ آتی ہے جب وہ الینی کو سمندر میں دے کر گراتی ہے۔ اس میں دیکھ کر حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ زیرف عروج سے انجیکشن کا کہتی ہے۔ عروج انجیکشن لینے کے لیے اپنے کمرے میں جاتا ہے تو زیرف جلدی سے اس میں کے پاس آ کر اس کو ایس ٹی کارڈ الگ کر کے بتاتی ہے یہ کیپٹن حسینی اور کیپٹن صابر کی کیمرہ ریکارڈنگ ہیں، ان میں سیف جان واضح نظر آ رہی ہے، باقی میں کچھ بھی نہیں۔ اس میں زیرف کو حیرت سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ یہ جانتی تھی؟ زیرف کہتی ہے تم اس بات کو چھوڑو، اسے بھول جاؤ، اگر ضرورت پڑی تو میں کسی کو بھجوا کر یہ سب ختم کروا دوں گی، پریشان مت ہو۔ اس میں بت سے بنی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ زیرف پھر اس میں سے کہتی ہے اس کے بارے میں صرف تم جانتی ہو یا صرف میں؟ عروج کے آنے سے پہلے وہ دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ دراصل زیرف یہ سب عروج سے چھپانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے۔ عروج کے آنے کے بعد زیرف کہتی ہے درد کم ہو گیا ہے۔ عروج پوچھتا ہے
کیا ہوا تھا؟ زیرف کہتی ہے مجھے بہت تیز درد ہوا، کچھ سمجھ نہیں آئی مگر اب ختم ہو گیا ہے۔ اس میں جلدی سے ایس ڈی کارڈ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں چھپا لیتی ہے۔ زیرف اس میں کی حالت پر بدماشوں کی طرح مسکرا رہی ہوتی ہے۔ صبح ایلینی عروج کی دی ہوئی لسٹ لے کر باہر آتی ہے تو باہر عادل کو دیکھ کر رک جاتی ہے۔ عادل اس سے پوچھتا ہے تم نے کل رات عروج کو کیسے اندر آنے کی اجازت دی جب تم صرف باتھ روم میں تھی؟ ایلینی کہتی ہے اگر میں تم سے بات کروں تو تم سے سب سے پہلا میرا سوال یہی ہوگا کہ تمہیں میرے باتھ روم سے کیا مسئلہ ہے، لیکن خوش قسمتی سے میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ ایلینی بات کرتے ہوئے ساحل کی طرف چلی جاتی ہے۔ عادل بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے تم بات کرو یا نہ کرو میں تمہیں بتا رہا ہوں میرا مسئلہ عروج ہے، تم نے اسے آنے کی اجازت کیسے دی؟ ایلینی اسے عروج کا دیا ہوا صفحہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے یہ دینے آیا تھا۔ ایلینی عادل کو خوشی سے بتاتی ہے اس میں ان عورتوں کی معلومات ہیں جو اس سال پریگننٹ تھی جب میں پیدا ہوئی۔ عادل اسے کہتا ہے تم نے عروج کو بتا دیا کہ تم اپنی ماں کو تلاش کر رہی ہو؟ ایلینی کے جواب دینے سے پہلے ہی عروج پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں اس نے مجھے بتا دیا، تمہیں کیا مسئلہ ہے عادل کو چاری؟ عادل کہتا ہے ہاں مجھے مسئلہ ہے، اگر ایلینی کسی فرتونہ پر اعتبار کرے تو۔ عروج عادل کے قریب آ کر کہتا ہے دیکھو یہ مسئلہ میرے لیے بھی پریشان کن ہے کہ اگر ایلینی کسی کو چاری پر اعتبار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایلینی دونوں کو جھگڑتا دیکھ کر کہتی ہے اگر تم دونوں جھگڑنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اگر میری مدد کرنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ ایلینی اپنی بات کر کے ووڈن ہاؤس کے باہر پڑی کرسیوں پر بیٹھ جاتی ہے اور ایلینی لسٹ کھول کر پہلا نام لیتی ہے فاطمہ درسن علی۔ عادل ایلینی کے ساتھ وہی نام دہراتا ہے اور بتاتا ہے اس کا بیٹا ہوا تھا جو کہ اب فوج میں ہے۔ ایلینی اسے حیرت سے دیکھتی ہے، عروج بھی عادل کو حیرت سے دیکھتا ہے۔ ایلینی دوسرا نام عائشہ فستانلی کا لیتے ہوئے عادل کو دیکھتی ہے تو عادل اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی جڑواں اولاد ہوئی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں ترابزون میں ہیں۔ دوسرے نام کے بعد ایلینی کی آنکھوں کے دیے بجھنے لگتے ہیں اور آنسو تیرنے لگتے ہیں، مگر وہ تیسرا نام لیتی ہے لیمان آئدن۔ عادل بتاتا ہے اس کا لڑکا ہوا تھا جو کہ اب رشیا میں کنسٹرکشن سائٹ پر کام کر رہا ہے۔ عروج بھی اداس ہونے لگتا ہے، ایلینی کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ چوتھا نام مزین اکچا کا لیتی ہے تو عادل کہتا ہے لڑکی اس لسٹ کو بھول جاؤ، مگر ایلینی دوبارہ نام دہراتی ہے تو عادل بتاتا ہے اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ماں نے بیٹی کا نام ملائکہ رکھا، 5 برس کی عمر میں وہ بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی بیٹی سے جا ملی۔ ایلینی رونے لگتی ہے تو عادل کہتا ہے اس لسٹ کو چھوڑ دو لڑکی، میں بہت پہلے یہ دیکھ چکا ہوں۔ ایلینی روتے ہوئے اندر چلی جاتی ہے، عروج پریشان سا وہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ عادل ووڈن ہٹ کا دروازہ بند کر کے عروج سے کہتا ہے اگر تم نے اسے امید دلائی اور پھر امید توڑی تو میں اپنا وعدہ بھول جاؤں گا جو کہ میں نے کل رات حویلی پر کیا تھا فرتونہ، میں بند کہانی کو دوبارہ کھول دوں گا، میں یہ بھول جاؤں گا کہ تمہاری منگیتر بھی ہے۔ عادل اپنی بات کر کے ایلینی کے پاس چلا جاتا ہے جبکہ عروج کو کال آتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عادل جانتا ہے کہ ایلینی اس سے ناراض ہے اس لیے اس سے کہتا ہے صلح کر لو سکون ملے گا۔ ایلینی اس سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ عادل ایک شفیق باپ کی طرح اس کے سر پر بوسہ دیتا ہے۔ یہاں اس میں غصے سے بہن کا نام لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتی ہے تو ایمن کہتی ہے تو ہے آپا، مگر وہ جواب دیے بنا ماں سے پوچھتی ہے سیف جان کہاں ہے؟ ماں الٹا اسے کہتی ہے کل تم کہاں تھی؟ تم شادی شدہ ہو، تمہارا شوہر کل جیل سے رہا ہونے والا ہے۔ اس میں ماں کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے سیف جان کو ڈھونڈ رہی ہوتی۔ ماں پھر اس میں سے کہتی ہے تم اپنے پرانے عاشق کی گاڑی میں بیٹھی اور چلے گی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس میں چلاتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، کہاں ہے آپ کی بیٹی سیف جان؟ تبھی سیف جان گھر آتی ہے تو اس میں اسے بالوں سے پکڑ کر نیچے گرا کر اس کے چہرے پر دھپڑ مارنے لگتی ہے۔ سیف جان خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، ایمن اور ماں بھی اسے پیچھے کرتے ہیں لیکن اس میں اسے نہیں چھوڑتی۔ وہ سیف جان کو مارتے ہوئے کہتی ہے تم نے کیسے اس لڑکی کو سمندر میں پھینکا سیف جان؟ تم میری بہن ہو کر یہ کیسے کر سکتی ہو؟ اس میں روتے ہوئے کہتی ہے تم نے میرا دل جلا دیا سیف جان، میں جل رہی ہوں۔ شکریہ اس میں کو روکتے ہوئے کہتی ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اس میں روتے ہوئے بہن کو بالوں سے پکڑ کر کہتی ہے میں نے کیمرہ ریکارڈنگ میں دیکھا کہ کیسے میری بہن اندھیرے سے نکل کر سامنے آتی ہے اور ایک معصوم لڑکی کے سر پر مار کر اسے سمندر میں گراتی ہے۔ تم کیسے ایک معصوم کی جان لے سکتی ہو، اسے سمندر میں گرا سکتی ہو؟ اس میں اس کے منہ پر دھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے تم یہ سب کر کے رات کو کیسے سو سکتی ہو سیف جان، مجھے بتاؤ۔ سیف جان خود کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے میں اور کیا کرتی، عروج نے اپنی نظریں اس پر رکھی ہوئی تھی تو میں اور کیا کرتی۔ اس میں کہتی ہے میں عروج کی آنکھیں نکال دوں گی، مگر اس میں اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ سیف جان پھر بہن کی منت کرتے ہوئے کہتی ہے خدا را عروج کو مت بتانا۔ اس میں غصے سے کہتی ہے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی کیونکہ تم میری بہن ہو، میں عروج کو اس کے حال پر چھوڑ دوں گی،
لیکن اگر عادل کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، وہ عیسو کی طرح تمہیں بھی ریوڑ کے نیچے کچل دے گا جیسے اس نے عیسو کے ساتھ کیا تھا۔ وہ دکھ سے کہتی ہے اسی لیے میں نے ریکارڈنگز بھی ختم کر دی ہیں۔ اپنی بات کرنے کے بعد اس میں بہن کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہتی ہے مجھے بھی اپنے گناہ میں شریک کر لیا تم نے۔ یہاں حیدر کسی کو ایس ڈی کارڈ دینے جا رہا ہوتا ہے اور پکڑے جانے کے خوف سے اپنا پسینہ صاف کر رہا ہوتا ہے۔ عادل ایلینی کے لیے ناشتہ بنا کر لاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں اس میں کو یہاں سے نکال دوں اور خود اس جگہ کو چلا لوں کیونکہ میں کھانا بہت اچھے سے بناتا ہوں۔ ایلینی عادل سے کہتی ہے تم نے اس میں کی جگہ کیوں لی؟ ویسے بھی یہاں کوئی گاہک نہیں، کیا زمین قیمتی ہے؟ جبکہ عادل جواب نہ دیتے ہوئے ایلینی سے کہتا ہے چلو کھانا کھا لو۔ پھر ایلینی وہی سوال دہراتی ہے تو عادل کہتا ہے دیکھو یہ ہماری مشہور مکئی کی روٹی ہے، اسے کھاؤ، یہ تمہیں اچھی لگے گی۔ ایلینی عادل سے کہتی ہے خدارا مجھ سے بات کرو، میرا دماغ پھٹے گا کیونکہ میں اپنی ماں کو تلاش نہیں کر پا رہی۔ عادل کہتا ہے لڑکی ایسا مت کرو، تم پہلے ہی بہت رو چکی ہو۔ پھر عادل ایلینی کو بتاتا ہے کیونکہ اس کا شوہر کل جیل سے رہا ہونے والا ہے اور میں نہیں چاہتا ہے کہ وہ یہاں قدم رکھے۔ ایلینی کے لیے یہ وجہ بہت عجیب ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کیا تم نے صرف یہ جگہ اس لیے لی کہ اس کا قیدی شوہر رہا ہونے کے بعد یہاں قدم نہ رکھے؟ عادل کہتا ہے ہاں لڑکی اگر تم نے یاد کر لیا ہے تو اب کھانا کھا لو۔ ایلینی کھانا کھانے لگتی ہے تو عادل کہتا ہے مجھے بھی بریڈ کا پیس دو، مجھے یہ پسند ہے۔ ایلینی کہتی ہے تمہیں یہ اتنی پسند نہیں جتنی تمہیں اس میں پسند ہے۔ ایلینی کی بات پر عادل کو ٹھسکا لگتا ہے، وہ ایلینی سے پانی مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے تم نے یہ کیسے بات کی کہ میں اس سے محبت میں ہوں؟ میری بات سنو لڑکی، چاہے اس دنیا میں ہو یا اس دنیا میں، تبھی میں اس عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، سمجھ گئی؟ ایلینی ہنستے ہوئے کہتی ہے ہاں میں سمجھ گئی۔ عادل پھر کہتا ہے دیکھو وہ شادی شدہ ہے اور دوسری بات میں اس عورت سے محبت میں بالکل بھی نہیں ہوں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ ایلینی پھر عادل سے پوچھتی ہے تم کب اور کیسے ملے؟ عادل کہتا ہے ایلینی تم خاموش رہو، مجھے مت تنگ کرو۔ ایلینی کہتی ہے میں صرف متجسس ہوں، تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم کیسے ملے۔ عادل کہتا ہے تم کسی اور چیز کے لیے متجسس ہو جاؤ لڑکی، تم اس بات کو چھوڑ دو۔ ایلینی کہتی ہے خدارا مجھ سے بات کرو تاکہ میرا دماغ بھٹکے، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں تم دونوں کیسے ملے، کیونکہ میں یہ نہیں جانتی کہ میرے ماں اور میرے باپ نے آپس میں کیسے ملاقات کی، وہ کب اور کیسے ملے۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی لیکن میں تمہارے ساتھ تمہارے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ عادل پھر اسے کہتا ہے تم مجھے تنگ نہیں کرو گی تو میں تمہیں تب بتاؤں گا۔ عادل پھر اسے کہتا ہے ٹھیک ہے۔ عادل ایلینی کی بات پر اسے ووڈن ہٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بتانے لگتا ہے کہ ہم یہاں ملے تھے اسی کمرے میں، تب یہ صرف ایک چھت تھی، یہ گیسٹ ہاؤس نہیں بنا تھا، یہ مچھلیوں کا ٹھکانہ تھا۔ ایلینی خوشی سے کہتی ہے تو میں اب اسی جگہ رہ رہی ہوں جہاں تم لوگ ملے تھے۔ پھر وہ بتاتا ہے وہ لوگ گیت گا رہی تھی اور اسے ریکارڈ کر رہی تھی، پھر ہم نے شادی کر لی۔ ایلینی کہتی ہے کیا مطلب تم اور اسما نے شادی کر لی تھی؟ عادل کہتا ہے ہاں مگر چپکے سے، کیونکہ ہم دشمن دیہات سے تھے اور ہم بھاگنے والے تھے مگر ہم نہیں جا سکے، مگر وہ چلی گئی اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ ایلینی کہتی ہے مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں دکھی کیا۔ عادل کہتا ہے یہ زخم ہمیشہ بہتا رہتا ہے، اس میں تمہاری غلطی نہیں۔ یہاں میلینا کے گھر دستک ہوتی ہے تو وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے اوروچ ہوتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے تمہاری بیٹی تمہیں یونان میں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ وہ تم سے رابطہ نہیں کر پا رہی۔ پھر میں نے سوچا شاید کہ تم ترکی میں ہو، اس لیے میں نے تمام ہوٹل دیکھو تو میلینا طرابزون میں ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے تم اپنی بیٹی کو پیغام بھیجتی ہو کہ وہ خطرے میں ہے اور اسی دن وہ سمندر میں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر وہ غصے سے کہتا ہے اگر میں اسے نہ بچاتا تو وہ بحیرہ اسود میں ڈوب کر مر جاتی ہو، تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو، تم کس طرح کی انسان ہو میلینا مریانو؟ میلینا کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو بچایا، اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ اور پھر کہتا ہے لیکن تم اپنی بیٹی کے پاس نہیں آئی، اگر میں اسے نہ بچاتا تو تم اس کے جنازے پر بھی نہ آتی، جیسے تم اپنے شوہر کے جنازے پر نہیں تھی۔ میلینا غصے سے کہتی ہے ایلینی کے جنازے کے بارے میں سوچنا بھی مت، میں اس لیے چھپ گئی تھی کہ اس کے جنازے پر نہ جانا پڑے، اس لیے وہ نہیں مری اور زندہ ہے۔ عروج حیرت سے کہتا ہے کیسے؟ میلینا کہتی ہے جب تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے میں بھی تمہارے بارے میں جان رہی تھی اور اب مجھے یقین ہے کہ کل میری بیٹی کو اس قاتل سے بچانے والے صرف تم ہوگے۔ عروج کہتا ہے کون قاتل؟ میں کل اسے کس سے بچاؤں گا؟ میلینا پردہ ہٹاتی ہے تو عروج سامنے دیوار پر لگی تصویریں دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ میلینا شیرف کی تصویر دیوار سے اتار کر عروج کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے تمہارا چچا۔ عروج تصویر ہاتھ میں لیتا ہے۔ میلینا سوالیہ انداز سے کہتی ہے کل یہ جیل سے رہا ہونے والا ہے؟ عروج سر کھلا کر ہاں میں اشارہ کرتا ہے، اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ میلینا کہتی ہے پہلی چیز جو وہ کرے گا وہ میری بیٹی کا قتل ہے۔ عروج کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں حیدر عادل کو سب ریکارڈنگ دینے آتا ہے اور
سے کہتا ہے اس سے پہلے کہ مجھے کوئی دیکھ لے میں یہاں سے جاتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد عادل چاکر سے کہتا ہے مجھے لیپ ٹاپ لا کے دو اور لڑکوں کو ساتھ لے جاؤ، میں یہیں ہوں۔ عادل ایلینی کے ہیڈ کے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر سارے ایس ڈی کارڈ کو ترتیب سے رکھتا ہے، تب ہی اس میں وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کیا تم ایلینی کو دیکھنے آئے ہو؟ عادل اٹھ کر اس میں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ تب تک ہے جب تک قاتل نہیں ملتا۔ اس میں کہتی ہے تم کیا کرو گے اگر تم نے اسے پکڑ لیا تو؟ عادل کہتا ہے میں ایلینی کو فاطمہ سے کبھی الگ نہیں سمجھتا تو، اور تم جانتی ہو میں نے فاطمہ کو اغوا کرنے والے کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس میں ایلینی کے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے تو اس کی نظر ٹیبل پر پڑے ایس ڈی کارڈ پر پڑتی ہے، تو وہ عادل سے پوچھتی ہے وہ کیا ہے؟ عادل بتاتا ہے یہ بندرگاہ کی کشتیوں کی کیمرہ ریکارڈنگز ہیں، کیا معلوم کسی نے ایلینی کو سمندر میں گرتے دیکھا ہو؟ اس میں کہتی ہے کیا تم یہ دیکھ چکے ہو اس کے اندر کیا ہے؟ عادل کہتا ہے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، لڑکا لیپ ٹاپ لینے گیا ہے۔ اس میں کہتی ہے میرے پاس میونسپل کمیٹی کے دفتر میں۔ عادل خود ایسما کے دفتر لیپ ٹاپ لینے جاتا ہے۔ عادل کے جانے کے بعد اس میں 3 ایس ڈی کارڈ نکال لیتی ہے جن میں سیف جان کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں۔ عادل لیپ ٹاپ لے کر آتا ہے، اس میں وہاں نہیں ہوتی، وہ اسے دیکھتا ہے اور اسے نہ پا کر ایس ڈی کارڈ چیک کرنے لگتا ہے، وہاں 3 ایس ڈی کارڈ غائب ہوتے ہیں۔ وہ اسے اطراف میں ڈھونڈتا ہے تبھی اس میں اسے نظر آ جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے مگر اس میں عادل کے پہنچنے سے پہلے ہی ایس ڈی کارڈ سمندر میں پھینک دیتی ہے۔ اس میں ایس ڈی کارڈ پھینکنے کے بعد پیچھے مڑتی ہے تو عادل اس تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے تم نے کارڈ کیوں سمندر میں پھینکے؟ اس لیے کہ میں قاتل کو نہ جان سکوں، تم کس کی حفاظت کر رہی ہو؟ اس میں بنا جواب دیے جانا چاہتی ہے مگر عادل اسے پکڑ کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے اس میں یہ قاتل کون ہے، مجھے جواب دو، تم کس کی حفاظت کر رہی ہو؟ اس میں کہتی ہے کچھ چاری یہ ویسا نہیں ہے جیسا دکھائی دیتا ہے۔ عادل دکھ سے اس میں کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہتا ہے اس میں تم پر بھروسہ کر کے کیا میں نے غلط کیا؟ کیا تم نے مجھے پھر پیٹھ پر وار کیا؟ کیا تم مطمئن نہیں ہوئی؟ تبھی اس میں کا شوہر شیرف اس میں سے کہتا ہے تم اپنے شوہر کا ایسے انتظار کر رہی ہو؟ اس میں فرتونہ شیرف دونوں پر بم کی طرح گرتا ہے، شیرف اپنا پسٹل ان پر تان لیتا ہے جبکہ عادل اس میں کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے اور خود سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کی قسط آنے والی قسط کا آغاز تھی، اصل کہانی آگے آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو رہیے گا ہمارے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو تب تک رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال۔ خدا حافظ۔